جنہوں نے بچپنے میں اتنے پتھر کھائے ہوں، 3.5 برس کے امام ہیں اور انہیں پتھر لگ رہے ہیں. اگر میں آپ میں سے کسی کی طرف اپنا رومال بھی پھینک دوں نا تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے پہ آ جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں آپ رومال ہے، پھر بھی آپ کا ہاتھ چہرے پہ آ جائے گا، کہیں رومال مجھے لگ نہ جائے، یہ رومال کہیں لگ نہ جائے. اور اگر کسی کے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوں اور اس کی طرف پتھر آ رہے ہوں، کتنا مشکل کام ہوگا. ایک جملہ کہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں. روایات میں ہے کہ بیویوں کے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوئے تھے. بیویوں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کے گلوں میں باہیں ڈالی تھی. جب بچوں کو پتھر لگتے تھے نا تو بچے گر جاتے تھے، اور بعض اوقات جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے تھے تو بچے پشت ناقہ سے گرتے تھے، اونٹنی کی کیمل کی پشت سے گرتے تھے. جب بچہ گرتا تھا ماں تڑپتی تھی میرا بچہ گر گیا. کتنے بچے اس راستے میں شہید ہوئے ہیں. اب سوچئے امام باقر علیہ السلام نے کتنا سخت دور دیکھا ہے، اور پھر جب وہ سارا دور گزرتا گیا، بچپنے میں پتھر کھائے. امام باقر سے 2 روایات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا. کسی نے پوچھا، اے محمد باقر علیہ السلام مولا، ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کربلا میں جو آنے والے آپ کے دادا حسین کے دشمن تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ کے دادا حسین زلجنا کی پشت سے زمین پہ گر گئے تو زلجنا ان کا طواف کر رہا تھا. مولا جب وہ طواف کر رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں وہ آوازیں بلند کر رہا تھا. He was making noise. مولا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ امام باقر رونے لگے. کہا ہاں وہ زلجنا کچھ کہہ رہا تھا. کہا مولا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا وہ بار بار کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا، انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا. امام اور روئے. کہا کہ مولا اور کیا کہہ رہا تھا؟ تو ایک مرتبہ امام نے رو کے کہا، ان کی سواری وہ گھوڑا بار بار میرے دادا حسین سے کہتا تھا، اے حسین بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائیں، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. کہا مولا آپ کے دادا حسین نے پھر اسے کیا کہا؟ تو ایک مرتبہ امام باقر نے رو کے کہا، میرے دادا حسین نے کہا زلجنا خیموں میں واپس چلا جا، میری بہنوں کو بتا دے میری شہادت ہو گئی ہے، میری بہنوں کو بتا دے. ایک مرتبہ زلجنا واپس آیا. جب خیموں کے باہر آتا تھا نا تو زلجنا کی آواز سے بیویاں پہچانتی تھی، ہاں ہمارے مولا، ہمارے بھائی حسین آ گئے، ہمارے بابا حسین آ گئے. ساری بیویاں خیمے سے باہر آئیں. جب باہر آئیں نا تو دیکھا زلجنا اس کی پشت خالی ہے، کوئی سوار نہیں ہے. تو اب ایک مرتبہ ساری بیبیاں، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری پھپھیوں پہ جو اپنے چہروں پہ لاتمات الخدود، چہروں پہ ماتم کرتی جاتی تھی، سینوں پہ ماتم کرتی تھی، روتی جاتی تھی امام حسین کو. اس وقت ایک چھوٹی سی بچی نے زلجنا کی کٹی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور رو کے کہا، یا جواد حل سوقیا ابھی ام قتلا ادشانا، اے زلجنا جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا ہے یا میرے بابا کو تو نے پانی پلا دیا تھا؟ امام باقر فرماتے ایک مرتبہ زلجنا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو چھوٹی سی بی بی نے ایک مرتبہ رو کے کہا، جناب سکینہ نے. 5ویں امام فرماتے میری پھپھی نے کہا، زلجنا تیری آنکھوں سے بہتے آنسو بتا رہے ہیں، تیرے پشت پہ جو زین لٹکی ہوئی ہے بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں گرے ہیں، میرے بابا گرے ہیں تیری پشت سے. یہ امام باقر کی ابتدا تھی. میں بڑا تفصیل سے پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے. ارے یہ امام باقر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 11 محرم کا دن نکلا، جب سب کو باندھ کے لے جانے لگے تو ایک بچے نے دیکھا میرے دادا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. کوئی پوتا ایسا برداشت نہیں کر سکتا. اجرکم اللہ. بس بھئی امام باقر علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے ہیں. جب کوفہ گئے، شام گئے، دیکھا میری پھپھیوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، رہائی مل گئی. آپ کو میں ایک سوال کروں آپ سے، جب رہائی ملتی ہے نا کسی کو زندان سے، کوئی پرزنر آزاد ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب بیویوں کو آزادی ملی، بچوں کو آزادی ملی تو سب رونے لگے.
سب رو رہے تیرے آزادی مل گئی. مجھے نہیں معلوم کیوں رو رہے ہیں, شاید کسی کو کوئی بی بی یاد آ رہی ہو, چھوٹی سی بچی کی قبر زندان میں بنا دی گئی. اب سب رو رہے ہیں, ایک مرتبہ آزادی ملی اور سب کے سب واپس آنے لگے. اب میں آخری 2-4 جملے پیش کروں گا بس. ایک مرتبہ جب واپس آنے لگے نا, تو ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے امام سجاد نے کہا کہ جو ہمیں راستے میں لے جا رہا تھا, کہا اس سے ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا ذرا کچھ دیر کے لیے ہمیں کربلا لے چل, کیونکہ ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے, ہم نے قبریں نہیں دیکھی. بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے. امام باقر علیہ السلام جب اپنی پھوپھیوں کے ساتھ, اپنے بابا کے ساتھ واپس میدان کربلا میں آئے تو جناب زینب کبریٰ نے بس ایک سوال کیا ہے, سید سجاد مجھے میرے بھائی حسین کی قبر کا نشان بتا دو. جناب سید سجاد نے اشارہ کیا کہ پھوپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے. ساری بیبیاں رونے لگی, قبر پہ گر گئیں. جب بہت زیادہ رونے لگی تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس کیجئے. پھوپھی کا بازو پکڑا, کہا پھوپھی اماں بس کیجئے. بس ایک سوال کیا جناب زینب نے, سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں ساری بیبیاں دوبارہ قبر پہ گر کے رونے لگیں, ایک ایک قبر پہ جا رہی ہیں. میں نے اسی پہ تمام کرنا چاہتا تھا لیکن ایک جملہ سن لیجئے گا. جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دیں لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے, میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے. جب بیبیاں جانے لگی نا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے بیبیوں کا راستہ روکا, کہا بیبیوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, لیکن مت بتانا عباس کو, مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. اجرکم اللہ. میں نے اسی پہ تمام کر دیا. 2 جملے سن لیجئے. جب ہشام ابن عبد الملک ملعون نے امام باقر علیہ السلام کو زہر دلوا دیا, ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جب میرا دم نکلے میرا بیٹا میرے پاس ہو. امام باقر علیہ السلام کا سر امام صادق کے زانوں پہ رکھا تھا. ایک مرتبہ وصیت کی, کہا بیٹا میری مجلس کراتے رہنا. بابا اور کوئی وصیت؟ ہاں مجھے میرے بابا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفنانا, مجھے میرے بابا کے ساتھ دفنانا. بابا اور کوئی وصیت؟ ہاں. امام علیہ السلام نے وصیت کی, کہا ہاں کبھی بھی کوئی حاجی آئے تو اسے پانی ضرور پلانا, کسی کو پیاسا نہ جانے دینا. میں کہوں گا شاید امام باقر کو بچپنا یاد آ گیا ہو, ہم بھی کسی کے مہمان تھے, ہمیں کسی نے پانی نہیں پلایا. اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ امام کو زہر دے دیا گیا. 6 امام علیہ السلام نے بڑی عظمت کے ساتھ اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا, شان و شوکت کے ساتھ اپنے بابا کو اپنے دادا کے ساتھ دفنایا. لیکن میں کہوں گا اے امام باقر آپ کو آپ کے بیٹے نے بڑی تعظیم سے غسل و کفن دیا. ذرا ایک مرتبہ 11 محرم عاشورے کے بعد ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیں, ایک بیٹا باپ کے لاشے کے کنارے کھڑا ہے اور رو رو کے کہتا پروردگارہ مجھ میں طاقت ہے لیکن یہ اجازت نہیں دیتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ آج کی رات کے صدقے میں, شب جمعہ کے صدقے میں ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ تابوت برآمد ہونے والا, صرف 2 جملے کہوں گا. ابھی تابوت برآمد ہوگا, جب زیارت کیجئے گا تو 12ویں امام کو پرسہ دے کے کہیے گا مولا آپ کو پرسہ دیتے ہیں, اگر کسی بیٹے کے سامنے پوتے کے سامنے دادا کی قبر کو توڑ دیا جائے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے. جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں پہ آج آپ جب پرسہ لینے جائیں گے مولا ہمارا بھی سلام پہنچا دیجئے گا, ایک نظر کرم کیجئے گا. مولا لوگ کتنے دور سے آئے ہیں, سب ایک ہی نیت سے آئے ہیں. ارے ہم 5ویں امام کا پرسہ دینے جا رہے ہیں جناب سیدہ کو, امام زمانہ کو. لیکن اے جناب سیدہ بس اتنا ہی کہیں گے, آپ کی اور آپ کے سب بیٹوں کی قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں جنت البقیع میں, 4 اماموں کی. پروردگارہ ہمیں جنت البقیع کی ٹوٹی قبریں تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما.
12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔